کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون۔ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون۔ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون۔ سلام قولا من رب رحيم۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون۔ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون۔ سلام قولا من رب رحيم۔
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد 8 شوال المکرم یہ تاریخ ہے انہدام جنت البقیع کی، یعنی وہ تاریخ کہ جب تقریباً آج سے 100 سال پہلے اسی تاریخ کو یعنی 1344 ہجری میں 8 شوال کو آل یہود کے ہاتھوں، بلکہ یہ کہا جائے کہ آل یہود کے ذریعے وہابیوں کے ہاتھوں جنت البقیع جو عظیم الشان قبرستان تھا عالم اسلام کی عظیم شخصیات سے متعلق، اس قبرستان کو مسمار اور تباہ کیا گیا، اور اس سال سے یعنی یہی 1344 اور 1926 عیسوی، اس سال سے ہر سال مومنین اہل بیت کے چاہنے والے شیعیان علی اور دنیا کے تمام حق پسند اور آزاد انسان اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں اور اس جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہر سال ہمارا بھی مطالبہ یہی رہتا ہے کہ اس عظیم الشان بارگاہ کو دوبارہ جو اس کا حق ہے اسی طرح سے تعمیر کیا جائے۔ جہاں تک جنت البقیع کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں صرف جیسا کہ مشہور ہے صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک اس جگہ پر زیادہ شہرت یہی ہے، چونکہ امیر المومنین نے اس ظلم کو دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے اور شہزادی کونین کی وصیت کے مطابق امام کے ظہور تک دنیا کی نگاہوں میں ایک راز کے طور پر رہے، اور سوال ہو کہ کیوں شہید کی گئیں اور کیوں یہ وصیت کی کہ خاموشی سے دفن کیا جائے۔ اس بنیاد پر معین نہیں فرمایا تھا کہ قبر کہاں ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ جنت البقیع میں تھی۔ تو اولاً شہزادی کونین کے لیے نسبت ہے کہ اس جنت البقیع میں آپ کی قبر ہے، اور پھر جو مسلم ہے اس کے علاوہ آپ کے خانوادے کے، آپ کی اولادوں کی قبریں ہیں۔ پیغمبر اکرم کے دوسرے جانشین برحق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اسی جنت البقیع میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اسی جنت البقیع میں۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے اسی جنت البقیع میں۔ 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، یعنی 4 اماموں کی تو قبریں ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر کی متعدد ازواج کی قبریں اسی جنت البقیع میں ہیں۔ پیغمبر کے اصحاب کی قبریں اسی جنت البقیع میں، حتیٰ پیغمبر کے زمانے ہی میں آپ کے ایک صحابی جناب عثمان ابن مظعون جو نبی کریم کے صحابی تھے اور پیغمبر کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی قبر تھی اس وقت۔ اس کے بعد سے بہت سے اصحاب کی قبریں اسی جنت البقیع میں ہیں۔ پیغمبر کے بہت سے اعزاء، خاندان کے بہت سے افراد کی قبریں اس جنت البقیع میں۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تباہ اور مسمار کیا گیا روضہ تو صرف اہل بیت کی دشمنی میں نہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ انسانیت دشمنی میں ہے، اسلام کی دشمنی میں ہے اور پیغمبر اکرم کی دشمنی میں ہے۔ لہٰذا جن افراد نے یہ جرم انجام دیا ہے وہ صرف کسی خاص مسلک اور خاص مذہب کے دشمن قرار نہیں پائے، بلکہ وہ انسانیت کے دشمن ہیں، چاہے وہ آل سعود ہوں یا ان سے متعلق افراد ہوں۔ آج وہابیت کی شکل میں جو دنیا کے سامنے ایک گروہ سامنے آیا، اس نے سوائے اسلام کو نقصان پہنچانے اور انسانیت کو نقصان پہنچانے کچھ اور نہیں کیا۔ اسلام جو امن و امان کا مذہب ہے، اسلام جو انسانیت کا مذہب ہے، اس مذہب کے نام پر یہ افراد سامنے آئے اور انہوں نے غیر اسلامی کاموں کے ذریعے سے اسلام کو داغدار کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی کہنے کا حق ہے کہ چاہے آل سعود ہوں یا وہابی ہوں، ان سب افراد کی بھی کوئی حقیقت و کوئی حیثیت نہیں ہے۔ در حقیقت یہ خود آلہ کار ہیں استعماری طاقتوں کے، ان کے پیچھے آل یہود بھی ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ آل سعود خود دین ہے آل یہود کی، اس کے پیچھے دوسری
عالمی استعماری طاقتیں ہیں جنہوں نے ان افراد کو بڑھاوا دیا اور ان افراد کے ہاتھوں سے اسلام کو نقصان پہنچوایا ہے۔ جیسا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یزید جیسے افراد، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یزید کو اس وقت کی عالمی اور استعماری طاقتوں نے اسلام کے خلاف کھڑا کیا تھا، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اسی طریقے سے اس دور میں بھی چاہے آل سعود ہوں یا آل یہود ہوں، ان افراد کو بھی استعماری طاقتوں نے کھڑا کیا ہے۔ لہذا ان افراد کی مذمت کے ساتھ ساتھ ان کے پس پش جو طاقتیں ہیں ان کی بھی مذمت ہوتی ہے۔ اب چاہے اس وقت ہمارے سامنے اسرائیل کی شکل میں ہو یا امریکہ کی شکل میں ہو، یہ سب قابل مذمت ہیں، اور یقیناً ہمیں بھی یہ غور کرنا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، دنیا میں ظلم ستم ہو رہا ہو، کسی بھی نام سے ہو، وہ اس کا اسلام مخالف ہے۔ چونکہ اسلام کا نام ہی سلامتی ہے، اس کا مطلب ہے جہاں بھی ظلم ہو، جہاں بھی بربریت، تو اسلام اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ اب اگر اس وقت آل سعود کے ہاتھوں یمن میں بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مختلف علاقوں میں ظلم بربریت ہو رہی ہے، تو یہ بھی سب قابل مذمت ہے، اور یہ افراد بھی قابل مذمت ہیں، ان کے پس پش جو طاقتیں ہیں وہ بھی قابل مذمت ہیں۔ ہم یہ دعا کریں کہ دنیا سے ان تمام ظالمین کا، تمام دہشت گردوں کا، تمام عالمی استکبار کا خاتمہ ہو، اور ہم اس امن و امان کے ساتھ زندگی گزار سکیں جو ایک انسانیت کا حق ہے۔ اور اس کے لیے بھی ہمیں پیغمبر اکرم کو ان احادیث پر یقین رکھتے ہوئے یہ دعا کرنا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو وہ دن نصیب فرمائے کہ جس کی پیغمبر نے خبر دی تھی کہ پیغمبر کا آخری جانشین دنیا میں ظاہر ہو، اور اس آخری جانشین کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و ستم، ناامنی کا خاتمہ ہو، دنیا میں عدل و امان قائم ہو۔ اور اس سال ہم اس کرونا جیسی وبا کی شکل میں جو دنیا میں ایک آفت دیکھ رہے ہیں، ایک عذاب الہی دیکھ رہے ہیں، ایک امتحان دیکھ رہے ہیں، اس دور میں ہم دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تمام مظالم کا خاتمہ فرمائے، تمام وبا کا خاتمہ فرمائے، اور تمام عالمی استکبار، تمام ظالمین اگر لائق ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرمائے، اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو ان سب کو نیست و نابود فرمائے۔ ہم یہ دعا فرمائیں کہ خداوند عالم جنت البقیع کو جس طریقے سے تعمیر ہونا چاہیے اس طریقے سے ہم اپنی نگاہوں سے تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں۔ عالم یہ بھی دعا ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی دعا جس طریقے سے ہم آج فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں، بیت المقدس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہاں سے آل یہود کے ذریعے جو قبضہ کیا ہوا ہے اسے آزادی ملے، اسی طریقے سے ہماری دعا ہے کہ مکہ و مدینہ جیسی مقدس بارگاہیں، یہ مقدس شہر بھی ان ظالمین آل سعود کے ہاتھوں سے آزادی ملے، اور یہ ان ہاتھوں میں آئے کہ جن ہاتھوں میں آنا چاہیے۔ خدا سے دعا ہے کہ خداوند عالم امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو امام کے ساتھیوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حضرات، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں یوم انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً اپنی طرف سے آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں یوم انہدام جنت البقیع، یوم غم کی مناسبت سے پرسہ پیش کرتا ہوں۔ انہدام جنت البقیع ایک ایسا ظلم ہے تاریخ کے اوراق میں کہ جس کو نقل کرتے وقت قلم کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اگر کسی کے گھر کو ڈھا دیا جائے تو یہ ایک بات ہے، اور اگر کسی کی قبر کو ڈھا دیا جائے تو یہ اس سے بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ جو افراد زندہ ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو وہ جتنے بھی مظلوم ہوں کم از کم وہ اپنی آواز کو دوسروں کے سامنے اٹھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ میرے اوپر ظلم ہوا اور فلاں انسان نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، یہ ظالم ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ لیکن اگر کوئی انسان، کوئی ہستی دنیا سے چلی جائے اور اب اس کی قبر کے اوپر ظلم ڈھایا جائے، اس کی قبر کو گرایا جائے، اس کی قبر پہ ظلم کیا جائے، تو اب وہ اتنی مظلوم ہے کہ وہ اپنے اوپر کیے گئے ظلموں کو بھی دوسروں سے بیان نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اب انسانیت پسند افراد کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچے
کہ کسی ایسی ہستی پہ کہ جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو پھر اس کی موافقت میں اپنے گھروں سے نکل کر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو اس کی اوقات بتاتے رہنا چاہیے۔ ہم دیرینہ زمانے سے جنت البقیع کے انہدام کے موقع کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں، تظاہر کرتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی قبروں کو ڈھایا گیا وہ بے وارث نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے محبت کرنے والے یا ان کی وراثت کو سنبھالنے والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بلکہ ان کا وارث بھی زندہ ہے، ان سے محبت کرنے والے بھی زندہ ہیں۔ بس کبھی کبھی کچھ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے حدود میں رہ کے ان مظاہروں کو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف آ کر خود اپنی دادی کے اوپر ڈھائے گئے اس ظلم کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر جنت البقیع سے روضوں کو مسمار کیوں کیا گیا، جنت البقیع میں قبروں کو ڈھایا کیوں گیا؟ تو اس کے پیچھے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ بغض، اگر کسی انسان کو کسی سے بغض ہو تو وہ اس کی صورت کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اور اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے مرنے کے بعد، اس کے دنیا چھوڑنے کے بعد اس کی سیرت کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے، اور جب سیرت اتنی پاک ہو کہ انگلی اٹھانے والے ہی خود شکار ہو جائیں اپنی اس جہالت کا، تو پھر وہ ایسے کام کرنا شروع کرتے ہیں جو غیر عاقلانہ ہوتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کا قصور بس اور بس اتنا ہے کہ وہ حق کے ساتھ رہے اپنی پوری زندگی۔ ائمہ اہل بیت کا گناہ بس اتنا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں رائج کیا، ان کی بتائی ہوئی انسانیت کے اسباق کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو اب اسی انسانیت کے ماحول میں کچھ ایسے حیوان بھی ہیں جن کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہوتا کہ پیغمبر عظیم الشان اسلام کا پیغام پہنچائیں، امن کا پیغام پہنچائیں یا انسانیت کا پیغام پہنچائیں۔ لہٰذا پیغمبر کے سامنے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اہل بیت کی مخالفت کرتے، کیونکہ پیغمبر خود موجود ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ اور جیسے ہی پیغمبر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، یہ منافق، یہ بغض کرنے والے، حسد کرنے والے ان کے اہل بیت سے بدلہ لینے کے لیے ان کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پہلا انہدام اسی روز ہو جاتا ہے کہ جس روز یہ ظالم، جابر اور منافق لا الہ الا اللہ کہنے والے بی بی سید عالم کے دروازے پہ آگ و لکڑی لے کے جمع ہوتے ہیں اور بی بی کو در و دیوار میں پیس دیتے ہیں اور حضرت محسن کو شہید کر دیتے ہیں۔ وہ پہلا موقع تھا کہ جب تاریخ نے دیکھا کہ انسانیت سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے کس طرح سے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح کے افراد کے جو ظالم طبیعت کے ہوتے ہیں، جابر طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں، اگر طاقت ان کو مل جاتی ہے تو پھر اس طاقت اور اقتدار کا استعمال کرتے ہیں، اور کبھی وہ ائمہ اہل بیت کو زہر دے کر شہید کرتے ہیں، کبھی ان کے جنازوں پہ تیر چلاتے ہیں، کبھی ان کے جنازوں پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور جب اس سے بھی دل نہیں بھرتا تو پھر ان کے بنے بنائے مزاروں کو منہدم کر دیتے ہیں۔ یہ جو ایک وہابیت کی تاریخ رہی ہے، اور وہابیت میں بھی وہ ایک خاص طبقہ کہ جو ہر چیز کے اوپر شرک 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 کا ایک رٹا لگائے رہتا ہے کہ صاحب دعا مانگنا شرک ہے، ہاتھ اٹھانا شرک ہے، سر جھکانا شرک ہے، اور یہ کرنا شرک ہے، وہ کرنا شرک ہے، اور ان کی نگاہ میں بس وہی ایک مسلم اور مومن ہے، باقی دنیا سب کی سب کافر ہے۔ ایسے ظالم خیالات کے لوگ، ایسے جاہل خیالات کے افراد یہ کہتے ہوئے کہ یہ مزار اور یہ روضے اور یہ مقدس مقامات کفر کا مرکز بن رہے ہیں، لوگ یہاں پر آ کے چونکہ دعا مانگتے ہیں، لہٰذا یہ ایک خدا نخواستہ بت خانے کی طرح سے کہیں آنے والے زمانے میں ان کی پرستش شروع نہ ہو جائے، لہٰذا ہم ان کو منہدم کر رہے ہیں۔ اور یہ خیال وہ اپنے پھر عملی صورت میں عملی جامہ اس کو پہناتے ہیں، اور 8 شوال سن 1300 غالباً 45 کہ 96 برس پہلے جنت البقیع میں تمام روزوں کو مسمار کر دیا جاتا ہے، اسلام کا نام لے کر، دین کا نام لے کر، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے 61 ہجری میں امام حسین کے جو پیغمبر کے نواسے ہیں ان کے گلے پہ تلوار چلائی جاتی ہے، شمشیر چلائی جاتی ہے، اسلام کا نام لے کر، ایمان کا نام لے کر، اللہ اکبر کہہ کے حسین کو قتل کیا جاتا ہے، اور یا اللہ کہہ کے امام حسین کی والدہ گرامی بی بی زہرا کا روضہ ڈھایا جاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر ہوئے اس ظلم کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ میں کھڑے ہونے کو لے کر جس انداز میں بھی اپنی زبان، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں بلند کرتے رہیں گے۔ آخر میں پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں جہاں بھی ہیں اپنے طور پہ انہدام جنت البقیع کی مخالفت میں
فیس بک پر، انسٹاگرام پر یا کسی بھی سوشل سائٹ کے اوپر یا کسی بھی سوشل پلیٹ فارم کے اوپر اپنی مخالفت ضرور درج کرائیں، تاکہ ظالموں کو بھی معلوم ہو کہ جس کی قبر ڈھائی گئی تھی وہ بے والی و وارث نہیں ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وارث جنت البقیع کو بھیج دے تاکہ وہ ان سب کا انتقام لے سکے اور اس ظلم بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں یوم انہدام جنت البقیع کے پرحزن موقع پر تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، وہابیوں نے 8 شوال کو مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا اور جنت البقیع کے قبرستان کو منہدم کر دیا، کہ جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی، امام صادق، امام باقر، امام سجاد علیہ السلام کے مزارات موجود تھے۔ وہابیوں کے ہاتھوں جنت البقیع کا یہ قبرستان 2 مرتبہ منہدم کیا گیا، پہلی بار 1220 اور دوسری بار 1344 میں، جب بہت سارے مفتیوں نے بعض تاریخی شواہد کی بنا پر 15 سے زائد مفتیوں نے فتوے دیے کہ قبروں کا بنانا حرام و بدعت اور ان کی تخریب اور ان کو منہدم کرنا واجب ہے، لہذا اس فتوے کے بعد مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا گیا اور اس میں موجود مزارات کو منہدم کیا گیا۔ تاریخی شواہد کی بنا پر ائمہ بقیع کے یہ مزارات اور روضے 1297 تک موجود تھے۔ پہلی بار منہدم ہونے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ محمود دوم کے حکم پر دوبارہ سے جنت البقیع کی تعمیر کا حکم دیا گیا اور اسے تعمیر کیا گیا۔ چنانچہ مراد مرزا اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ کم از کم 1297 تک امام حسن مجتبی علیہ السلام اور حضرت زہرا، امام صادق علیہ السلام، امام باقر اور امام سجاد علیہ السلام کے روضے موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی زریاں بھی موجود تھیں جو کہ لکڑی اور ان کے دروازے سبز رنگ کے بنے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب بیت الاحزان بھی ان روضوں کے پیچھے موجود تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مزارات موجود تھے، لوگ یہاں جاتے تھے، لوگ زیارتوں کے لیے جاتے تھے، لوگ اپنی حاجتیں لے کر ان مزارات پہ جاتے تھے، ان مزارات کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ کثیر تعداد میں لوگ یہاں پہ جایا کرتے تھے، بالخصوص شیعوں کی ایک خاص حاضری ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ 1344 میں اسے پوری طرح سے منہدم کر دیا گیا۔ حتیٰ ان لوگوں نے کوشش یہ کی کہ قبر کے نشان بھی مٹا دیں، لیکن خداوند متعال کے معجزے اور خداوند متعال کے کرم کے ذریعے سے آج ہمارے پاس ان قبروں کے نشانات باقی ہیں، موجود ہیں۔ جنت البقیع در حقیقت مسلمانوں کا ایک عظیم قبرستان ہے، اس میں بہت ساری شخصیتیں دفن ہیں، اسلام کی بہت بڑی بڑی شخصیتیں دفن ہیں، انصار، مہاجرین، صحابہ کرام، تابعین، ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان تمام چیزوں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اسی قبرستان میں دفن تھا تقریباً۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جنت البقیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب جگہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا اس جگہ پہ جایا کرتے تھے، اس قبرستان میں داخل ہوتے تھے اور اس قبرستان میں موجود مردوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، انہیں سلام پیش کرتے تھے اور ان کی قبروں پہ بیٹھتے تھے۔ اسی طرح سے روایتوں میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام ایک دن گزر رہے تھے تو حضرت نے ایک شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ
کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو آ کے عبادت انجام دیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ جگہ کا نام تھا جنت البقیع. رسول اللہ بارہا وہاں جاتے تھے کیونکہ رسول اللہ کے بہت سارے چاہنے والے اس قبرستان میں موجود تھے. رسول اللہ ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے, ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس قبرستان کی عظمت بہت زیادہ تھی, بزرگی بہت زیادہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ تھی اس قبرستان کی جانب, یہاں تک کہ بہت سارے فضائل اس قبرستان کے بیان کیے گئے. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان بقیع سے 70,000 لوگ محشور کیے جائیں گے روز محشر, اس حال میں کہ ان کا چہرہ, ان کی صورت 14ویں کے چاند کی طرح درخشاں ہوگی, اور خداوند متعال انہیں بغیر کسی حساب و کتاب جنت میں بھیج دے گا. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جنت البقیع کی عظمت, جنت البقیع کے قبرستان کی فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے واضح و روشن ہے. یہاں تک کہ اہل سنت کی اگر آپ علماء کی طرف رجوع کریں تو اہل سنت کے علماء کے نزدیک بھی جنت البقیع کا قبرستان محترم ہے, کیونکہ اس قبرستان میں بہت ساری شخصیتیں مدفون ہیں. ان تمام مقدمات کے بعد ایک نقطے کی طرف اشارہ بہت ضروری سمجھتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ آخر کیا علت ہے, کیا سبب ہے کہ انہوں نے جنت البقیع کے قبرستان کو ویران کیا, جنت البقیع کے قبرستان کو منہدم کیا. جب یہ سوال ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً ہمیں جواب یہ ملے گا, کیونکہ وہ قبروں کے منکر ہیں, ان کی نظر میں قبروں کی تعمیر بدعت ہے, توسل کے منکر ہیں, شفاعت کے منکر ہیں, نمیدونم فلاں و فلاں, اس طرح کی بہت ساری توجیحات ہمیں سننے کو ملے گی. اگر ہم حقیقت کی طرف رجوع کریں تو اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے دشمنی ہے, انہیں حضرت امیر سے دشمنی ہے, حضرت زہرا سے بغض ہے. یہ انہی اصحاب اور انہی لوگوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو جلایا. یہ انہی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر کے گھر پہ حملہ کیا. یہ انہی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی. یہ انہی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے حضرت محسن کو شہید کیا. یقیناً انہیں بغض حضرت زہرا سے ہے, ان کی دشمنی حضرت زہرا سے ہے, اور یہی سبب ہے کہ جنت البقیع کو منہدم کیا گیا, کیونکہ انہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت سے خطرہ ہے. جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہیں تو خلفائے وقت کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود سے خطرہ تھا, کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مدافع ولایت و امامت تھی, کیونکہ حضرت سلام اللہ علیہا نے جگہ جگہ علی کی ولایت کا دفاع کیا. جس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود ان کے لیے خطرہ تھا, اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ ان کے لیے خطرے کا سبب تھا, کیونکہ یقیناً وہاں شیعہ جانتے, شیعوں کے درد تازہ ہوتے, غم تازہ ہوتے, حزن تازہ ہوتے, زخم تازہ ہوتے, انہیں پھر سے وہ مناظر یاد آتے, شیعہ عزاداری برپا کرتے, حضرت سیدہ کے مصائب پڑھتے, ان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے. تو یقیناً ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی تھا. اسی وجہ سے انہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا. لیکن انہیں نہیں پتا جنت البقیع میں صرف تم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین نہیں کی, بلکہ جنت البقیع کو منہدم کر کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی, صحابہ کی توہین کی, مہاجرین کی توہین کی, انصار کی توہین کی, تابعین کی توہین کی, ازواج رسول کی توہین کی, ائمہ علیہم السلام کی توہین کی, اور بہت ساری بزرگ شخصیتوں کی توہین کی, عثمان بن مظعون کی توہین کی. اس قبرستان میں بہت ساری بزرگ شخصیتیں دفن ہیں. تم نے صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین نہیں کی, بلکہ پورے عالم اسلام کی توہین کی. لہذا تمام عالم اسلام کا فریضہ ہے کہ وہ 8 شوال روزے انہدام جنت البقیع احتجاج کریں اور سعودی حکومت سے مطالبہ کریں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ دوبارہ تعمیر کیا جائے. وہ مسلمان
جو ذرا سی باتوں پہ احتجاج کرتے ہیں، وہ مسلمان جو چھوٹی چھوٹی سی مسجدوں کے لیے احتجاج کرتے ہیں، آخر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کے لیے احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے؟ اگر ہمارے دلوں میں اسلام کے لیے محبت ہے، رسول اعظم کے لیے محبت ہے، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے محبت ہے، صحابہ کے لیے محبت ہے، مہاجرین کے لیے محبت ہے، تابعین کے لیے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لیے محبت ہے، تو ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر کے لیے احتجاج کریں، سعودی حکومت سے مطالبہ کریں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کو تعمیر کیا جائے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کے دعوے دار صرف شیعہ نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا دعوے دار ہے، لیکن اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر کے لیے آپ نے احتجاج نہیں کیا، اگر آپ خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی نظروں میں حضرت سیدہ کی محبت نہیں ہے، آپ کے دلوں میں رسول اعظم کے لیے محبت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان کے جس کے دل میں حضرت سیدہ کے لیے محبت ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہر مسلمان کے جس کے دل میں ذرہ برابر حضرت کی محبت ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر رسول اللہ کی محبت ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر اہل بیت کی محبت ہے، ان تمام مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ آج کے دن احتجاج کریں، سعودی حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ حضرت سیدہ اور اسی طرح اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے روضوں کی تعمیر کریں اور تمام عالم اسلام کو ان کے روضوں کی زیارت کی اجازت دیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس سلسلے سے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ 8 شوال کی مناسبت سے، یعنی جس دن جنت البقیع کا جو حرم تھا اسے مسمار کر دیا گیا۔ ہر مسلمان کو اس دن کو یاد رکھنا چاہیے ہے، چونکہ جنت البقیع میں جو ہستیاں مدفون ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور ان کے نواسے وہاں مدفون ہیں۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو ایک حرم، ایک مزار مسمار کر دیا گیا ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت تک کے نظر ڈالنے کی کوشش کریں تو اس کے پیچھے بہت بڑی سیاست نظر آتی، اور یہ بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ 60 سال پہلے 70 سال پہلے اس کام کو انجام دے دیا ہے، بلکہ یہ سلسلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ بات کو اور یعنی سمجھیے اور درک کریے کہ رسول خدا کس لیے آئے تھے، اور رسول خدا جب آئے تھے تو کیا ماحول تھا، اس کو ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا۔ رسول خدا آئے تھے تاکہ فساد کو سماج میں سے ختم کریں، رسول خدا آئے تھے تاکہ جہل کو سماج میں سے اور معاشرے میں سے ختم کریں، رسول خدا آئے تھے تاکہ غریبی اور امیری کا جو معیار چلتا اور چل رہا تھا اس زمانے میں اس سب کو ختم کریں۔
رسول خدا آئے تھے تاکہ اسراف کو ختم کرے، رسول خدا آئے تھے تاکہ بادشاہت کے نظام کو ختم کریں۔ لیکن جب رسول خدا اس دنیا سے گئے تو سب سے پہلے ہی رسول خدا کے جانے کے بعد ان کی بیٹی پر حملہ ہوا، یعنی اس گھر پر حملہ ہوا کہ جس گھر اور جس گھرانے کی عظمت بارہا رسول خدا بتا چکے تھے۔ سد الابواب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب سب صحابہ، جن صحابوں کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، ان گھروں کے دروازے مسجد میں بند کروا دیے گئے، سوائے در اہل بیت، سوائے در حضرت زہرا اور امیر المومنین علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ رہتی دنیا تک کے رسول یہ بتانا چاہ رہے تھے، دیکھو اگر اسلام سمجھنا ہے تو ہم سے سمجھو یا اہل بیت علیہ السلام سے سمجھو۔ لیکن رسول خدا کے جانے کے بعد جو معیارات رسول خدا لے کر آئے تھے وہ کس کے پاس ہوں گے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوں گے۔ لیکن جو سازش چل رہی تھی اس سازش کے تحت رسول خدا کے جانے کے بعد خود اہل بیت علیہ السلام کے گھر پر حملہ ہوا، حضرت زہرا کو زخمی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ سلسلہ رسول خدا کے تمام بیٹے، تمام نواسوں تک کے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امام حسن علیہ السلام کو کس مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، یہاں تک کہ 11ویں امام تک کے، یہ لوگ کون لوگ تھے؟ یعنی اگر جا کر آپ تاریخ سے پوچھئے کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے کیا خطا کی تھی، امام حسن علیہ السلام نے کیا خطا کی تھی کہ اتنی مظلومیت کے عالم میں ان کو شہید کیا گیا، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا رسول خدا نے اتنی عظیم باتیں صحابہ کے درمیان نہیں بتائی تھی؟ کیا لوگ نہیں جانتے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو؟ نہیں، سب جانتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر وہ اسلام میں منمانی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ان ہستیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ جب تک کہ یہ ہستیاں رہیں گی تو وہ لوگ اپنا اسلام آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، اور انہی نے تب سے یہ کوشش کرنا شروع کر دیا کہ رسول خدا کا لایا ہوا اسلام کو وہ ختم کر دیں۔ اسی لیے آج آپ دیکھیے کہ انہی ہستیوں کے جو مزارات تھے، جو حرم بنا ہوا تھا سعودی عربیہ میں، مدینہ منورہ میں، اس کو مسمار کر دیا گیا۔ کیوں؟ وہی کانسیپٹ، وہی فلسفہ کہ جو تمام مسلمان پوری دنیا سے آ رہے ہیں حج کے لیے، آ رہے ہیں رسول خدا کی زیارت کے لیے، اگر یہ بھی حرم بنا ہوتا تو وہ مسلمان پوچھتا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا حرم یہاں بنا ہوا ہے؟ تو جب ان کو پتا چلتا کہ یہ رسول خدا کے نواسے ہیں تو یہ لوگ ضرور پوچھتے کہ ان کی کیا تعلیمات تھیں، ان کی کیا تاریخ تھی، ان کی کیا سیرت تھی۔ تو جب ان کو پتا چلے گا تو پھر وہ حکومت وقت سے سوال کرنے لگیں گے، کریٹیسائز کرنے لگیں گے کہ یہ جو بادشاہت کا نظام آپ نے چلایا ہوا ہے اسلام کے نام پہ، یہ جو اسلام کے نام پہ آپ یمن میں ادھر ادھر جو آپ مسلمان ہوئی کو شہید کر رہے ہیں اور ان پر ظلم کر رہے ہیں، اس سے تو اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس حرم کو بھی مسمار کر دیا گیا، حتیٰ زیارت پر بھی پابندی لگا دی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ ایک شمع جلانے کی وہاں اجازت نہیں ہے کہ کوئی حقیقی اسلام تک کے متوجہ نہ ہوں۔ اور جس دن لوگ حقیقی اسلام پر متوجہ ہو جائیں گے تو یہ جو اسلام میں منمانی کر رہے ہیں، یعنی یہ جو بعض مسلمانوں کا جو اسلام ہے کہ جس کی وجہ سے ایک سازش کے تحت اسلام کو بدنام ہو رہا ہے اور آمدانہ یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں، یہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے ہم سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ آج کے دن کو بہت بڑے پیمانے پہ منایا جائے،
اور اس پیغام کو عام کیا جائے کہ جو حقیقی اسلام ہے وہ رسول خدا اور رسول خدا کے گھرانے کے پاس۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 شوال کی آمد اور پوری دنیا میں صاحبان دل قرآن کریم اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ سے وابستگی رکھنے والے صدائے احتجاج بلند کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہیں۔ ان ہدا میں جنت البقیع کی تاریخ 8 شوال اور آل سعود مرد آباد کے نعرے لگانا ہمارا فریضہ ہے۔ میں ایک حدیث سے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت البقیع سے 70,000 لوگ ایسے محشور ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں اور وہ بغیر حساب کتاب کے داخل بہشت ہوں گے۔ یقیناً جنت البقیع کی زیارت کی بڑی فضیلت ہے۔ 4 معصوم ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ کے قبور کے علاوہ دیگر افراد خانوادہ عصمت و طہارت کی قبریں وہاں موجود ہیں، جسے آل سعود نے ظلم و تشدد کے بعد اپنے ناپاک عزائم کے تحت مسمار کر دیا۔ آپ جانتے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ماضی سے لے کر آج تک استعمار اور استکبار کی یہ سازش رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، مختلف نئے فرقے ایجاد کیے جائیں، مختلف طرح کے مکاتب فکر کو جنم دیا جائے، چاہے وہ ایران کی سرزمین پر بہائیت کا وجود ہو یا پھر غیر منقسم ہندوستان میں قادیانیت کا وجود ہو یا پھر عرب ملکوں میں وہابیت کا دورہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی روایت کو جسے احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور وہابی فکر رکھنے والے اسی ایک روایت کو قبروں کے مسمار کرنے کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، جو سب سے اہم دلیل روایت ہے وہ کیا ہے کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تشییع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام بھی اس تشییع جنازہ میں شریک تھے۔ اس موقع پر پیغمبر اعظم نے حکم دیا ہے کہ قبروں کو مسمار کیا جائے۔ البتہ یہ ان کی اپنی کتابوں سے روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور پھر اس کا تجزیہ کروں گا اور پھر دیکھیں گے کہ آخر ان کی بات کس حد تک صحیح ہے۔ روایت کے فقرات کیا ہیں جسے احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ ان علی قال، مولا کائنات سے روایت فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ، پیغمبر اعظم تشییع جنازہ میں شریک تھے۔ فقال، نبی اکرم نے فرمایا، ایکم ینطلق الی المدینہ، کون ہے تم میں سے جو جائے مدینہ، فلا یدع بها وثنا الا کسرہ ولا قبرا الا سواہ ولا صورتا الا لطخها۔ نبی اعظم یہ سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو مدینہ جا کے تمام بتوں کو توڑ سکتا ہے، اور کون ہے جو تمام قبروں کو ہموار کرے اور تمام تصویروں کو مٹائے۔ آپ ذرا تصور کیجئے گا، روایت کے فقرات آپ کے سامنے ہیں، عربی گرامر سے واقف افراد بھی، عربی داں حضرات بھی یقیناً میری گفتگو سن رہے ہیں۔ اگر اس روایت میں سند سے قطع نظر گفتگو کی جائے، فرض کیجئے سند صحیح بھی ہے، البتہ میں بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے سند کے سلسلے میں خود علماء اہل سنت نے کیا بیان کیا ہے، فرض کیجئے سند صحیح بھی ہے، تو روایت میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ سواہ کا استعمال کیا ہے۔ آپ نے منہدم کرنے کے لیے یا تخریب کے لیے حکم نہیں دیا ہے۔ زمان جاہلیت میں قبروں کو اونٹ کے کوہان کی شکل میں بنایا جاتا تھا،
نبی اعظم اس دور جاہلیت کی اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور پیغمبر اکرم نے کہا ہے کہ ان قبروں کو برابر کیا جائے، ان کو مساوی قرار دیا جائے۔ پیغمبر اکرم نے قبروں کو منہدم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اب آئیے ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ آیا اس کی سند صحیح ہے نہیں؟ تو وہابی فکر کے مختلف علماء نے لکھا ہے وَإِسْنَادُهُ ضعیف، اس روایت کی سند اور اسناد اس کے ضعیف ہیں، یہاں تک کہ البانی جو وہابیوں کے نزدیک نہایت معتبر ہیں اور ان کے بزرگ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بخاری ثانی ہیں، اس حد تک اہمیت رکھنے والے البانی اپنی کتاب میں اس روایت کے اسناد کو ضعیف شمار کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اگر سب کو معتبر مان بھی لیا جائے تو ابو المودع اور ابو محمد تو بالکل ہی مجہول ہیں، اور اگر کسی روایت میں سند کے اعتبار سے کوئی مجہول نظر آئے تو اس روایت کا اعتبار ختم ہو جایا کرتا ہے۔ ایک آخری بات پیش کروں اور بات کو تمام کروں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ نبی اعظم اپنی زندگی کے آخری سفر میں مکے اور مدینہ کے درمیان اپنی ماں جناب آمنہ کی قبر پر پہنچتے ہیں، اور پھر پیغمبر اکرم، روایت کہتی فبکا، صحیح مسلم میں ہے، نبی اعظم نے گریہ کیا، اور نبی کے اطراف میں آپ کے ارد گرد میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی شدید گریہ و زاری کیا۔ میرا سوال ہے امت مسلمہ سے، میرا سوال ہے وہابی افکار کے حامل افراد سے، میرا سوال ہے ان افراد سے جو زیارت قبور کی ممانعت کے قائل ہیں، میرا سوال ہے ان تمام افراد سے جو قبروں کو منہدم کرنے کے قائل ہیں اور جن کا یہ نظریہ ہے کہ قبور پر نہیں جانا چاہیے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر پیغمبر اعظم نے اپنی زندگی میں تشییع جنازہ کے وقت یہ بیان فرمایا تھا کہ قبروں کو منہدم کر دیا جائے، تو آخر آپ کی ماں جناب آمنہ کی قبر کیسے بچ گئی؟ اس کی شناخت کیسے ممکن ہو سکی؟ آئیے آخر میں پھر اپنا ایک پیغام یونائٹڈ نیشن کے نام، یونیسکو کے نام، عرب لیگ کے نام، اسی طرح OIC کے نام، کہ ہم غیرت مند مسلمان، شیعہ اور سنی کی کوئی قید نہیں ہے، ہر وہ انسان جس کا شمار غیرت مند مسلمان میں ہوتا ہوگا وہ 8 شوال کے موقع پر صدائے احتجاج بلند کرے گا۔ ہم اپیل کرتے ہیں تمام عالمی میڈیا سے، تمام عالمی ذرائع ابلاغ سے، اسی طرح ہم توجہ مبذول کراتے ہیں ان تمام تنظیموں کی کہ جو حقوق بشریت کے لیے اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں کہ للہ آپ وہابیت کے حامل افراد کی خدمت میں پہنچ کر ان سے گزارش کیجیے، اگر وہ جنت البقیع کی تعمیر نہیں کراتے ہیں، ہم عاشقان رسول اور آل رسول کو اجازت دی جائے تاکہ ہم پہنچیں بارگاہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ کی تعمیر کا کام شروع کریں، اور پھر پوری دنیا سے ایک جم غفیر پہنچے جنت البقیع میں، جب ہسائی کرنے کے لیے، دامن مراد بھرنے کے لیے۔ ہمارے لیے رسول کی سیرت آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ خدا حافظ۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ائمۃ الہدی، السلام علیکم اہل التقوی، السلام علیکم ایہا الحجج علی اہل الدنیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہدام جنت البقیع نے ہمارے دلوں میں ایک ایسا غم اور ایک ایسا درد چھوڑ دیا کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ درد اس وقت تک کے باقی رہے گا جب تک کہ انہدام جنت البقیع کی بھرپائی نہ ہو، اور یہ روضہ مبارکہ جب تک کہ دوبارہ نہیں بنے گا تب تک کہ ہمارے دلوں میں یہ الم اور یہ درد باقی رہے گا۔ جنت البقیع آخر کیا ہے؟ قبرستان بقیع آخر کون سی جگہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس طریقے سے
ابھی تک کے اعتراض کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ابھی تک کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنت البقیع دوبارہ بن جائے، جنت البقیع دوبارہ آباد ہو جائے. یقیناً یہ جنت البقیع ایک ایسی جگہ ہے کہ جو ایک بہت ہی مبارک اور ایک بہت ہی اہم اور با احترام جگہ ہے. میں یہ بات نہ صرف اہل تشیع سے بلکہ اہل تسنن اور ہمارے سنی بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قبرستان وہ قبرستان ہے کہ جو ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے دل میں اسلام کا نور ہے، ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے دل میں ایمان کا نور باقی ہے، ہر وہ شخص کہ جو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتا ہے اور اس کے دل میں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزت موجود ہے، ہر وہ شخص کہ جو اصحاب رسول گرامی اسلام کا احترام کرتا ہے، ہر وہ شخص کہ جو اصحاب حقیقی اور عادل رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی عزت کرتا ہے، جو اسلام اور مسلمین کی عزت کرتا ہے، ہر وہ شخص کہ جو اسلام کے دائرے میں آتا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جنت البقیع کا احترام کرے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جنت البقیع وہ قبرستان ہے کہ جو مدینے میں سب سے پہلے جو مسلمان جنہوں نے اپنے جنازوں کو دیکھا اور دفن کرنا چاہا تو جنت البقیع میں دفن کیا. وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر اگر اہل تشیع دیکھیں تو ان کے ائمہ کی قبر موجود ہے، اگر اہل تسنن دیکھیں تو ان کے لیے اگر وہ اصحاب کا حقیقی معنی میں احترام کرتے ہیں تو یہاں پر اصحاب کی قبور موجود ہیں اور ان کے اوپر اصحاب کا احترام واجب ہے. تو وہ آ کر دیکھیں کہ یہاں پر انصار میں سے اسعد بن زرارہ مدفون ہیں، وہ آ کر دیکھیں یہاں پر مہاجرین میں سے عثمان بن مظعون مدفون ہیں. جس جگہ پر اتنی بڑی بڑی ہستیاں مدفون ہوں، جس جگہ پر رسول گرامی اسلام کے رشتہ دار مدفون ہوں، جس جگہ پر 10,000 سے زیادہ صحابی اور 10,000 سے زیادہ اسلام کے مذہب اور دین سے تعلق رکھنے والے مدفون ہوں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کے لیے اس طریقے سے حدیث میں آیا ہے کہ روز قیامت اس سرزمین سے 10,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جنت میں جائیں گے. تو اس شخص کے لیے یہ قبرستان بہت اہم ہے، اس شخص کے لیے یہ قبرستان بہت زیادہ محترم ہے کہ جو اسلام اور مسلمین اور اسلام کے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور حقیقی معنی میں ان سے محبت اور ان کا احترام کرتا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی عام قبرستان نہیں ہے، یہ کوئی ایسا قبرستان نہیں ہے کہ جس کے منہدم ہونے کے اوپر کوئی اعتراض نہ کریں. لہٰذا ہم آج تک کے 90 سال کے اوپر وقت گزر گیا ہے اس قبرستان کو منہدم ہوئے، ہم آج بھی اس کے خلاف اعتراض کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ قبرستان ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ وہ نشانی ہے کہ جہاں پر رسول گرامی اسلام کی واحد بیٹی کہ جن کی قبر ابھی تک کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ قبر کہاں پر ہے، اور یہ بھی ان کی ایک مظلومیت ہے، لیکن یہ ایک نشانی ایسی تھی کہ ہاں کہیں نہ کہیں بقیع کے اندر آپ کی قبر موجود ہے. یہ وہ قبرستان تھا جہاں پر رسول گرامی اسلام کی نسل سے 4 امام معصوم وہاں پر مدفون ہیں. تو کیوں کر انسان اس قبرستان کا احترام نہ کرے اور اس قبرستان کے منہدم ہونے پر اعتراض نہ کرے. لہٰذا میں یہ پہلا سوال کہ ہم کیوں قبرستان بقیع کا اتنا احترام کرتے ہیں، کیوں ہم اس کے منہدم ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں، اس کا جواب یہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو منہدم کرنے والے لوگ کون ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو تاریخ سے واقف ہیں اور آج کی دنیا کی تاریخ کو پڑھتے ہیں انہوں نے ضرور مسٹر ہیمفر نام کے شخص کے بارے میں سنا ہوگا کہ جس نے اپنے کنفیشنز میں یہ لکھا ہے کہ وہ سپائی تھا جو مڈل ایسٹ ایشیا کا تھا. اس نے آ کر اپنے کنفیشنز میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ کہ جو محمد بن عبد الوہاب کے ذریعے سے وہابیت نام کا جو فرقہ شروع ہوا، یہ ساری کی ساری ایک سازش کے تحت شروع ہوا. یہ اپنے آپ کو اگرچہ کہتے تھے کہ ہم حنبلی فقہ کے تابع ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، ہم اہل تسنن سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن نہیں، کچھ خاص مقاصد کے تحت ان لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور برٹش گورنمنٹ کے تھرو ان لوگوں نے آ کر اسلام کو ختم کرنے کے مقصد سے آ کر حکومت کس کے ہاتھ میں دی تھی؟
ان لوگوں کے ہاتھ میں دی تھی کہ جو آج تک کے آل سعود جو حکومت کر رہے ہیں، اگر ان کے لیے اسلام اہمیت رکھتا ہوتا اور ان کے لیے پیغمبر کا احترام اہمیت رکھتا ہوتا، اور جن لوگوں نے یہ نام پیش کر کے کہ ہم یہاں پر بدعت اور حرام کام نہیں انجام ہونے پائے گا، ہم انجام نہیں دینے دیں گے، لہٰذا آ کر قبور کو منہدم کر دیا اور کہا کہ ان کی زیارت کرنا شرک ہے، ان کی زیارت کرنا بدعت ہے، اگر ان لوگ کے لیے اسلام اہمیت رکھتا ہوتا تو وہ ان معبدوں کو جا کر بند کرواتے کہ جو سعودی عرب میں آج کل کھل رہے ہیں. اگر ان کے لیے اسلام اہمیت رکھتا ہوتا تو وہ جا کر ان کسینوز اور ڈسکو سینٹرز کو جا کے بند کرواتے کہ جو آج کے دن عربستان میں اور سعودی عربیہ میں موجود ہے. تو لہٰذا ان کے لیے اسلام اہمیت نہیں رکھتا ہے. اور یہ فرقہ پورا کا پورا فرقہ 300 سال پہلے، 4 سینچریز پہلے جو بنا، یہ صرف اس مقصد سے بنا کہ اسلام کے اندر تکفیر نام کی چیز کو پوری طریقے سے پروموٹ کیا جائے، اور ہر وہ شخص کے جو آپ کی فکر کے ساتھ ہمراہ نہیں ہے، ہر وہ شخص کے جو آپ کی فکر کو نہیں مانتا ہے، اس کو فوراً کافر بنا کر اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے. جبکہ یہ فکر اسلام کے اندر یہ فکر موجود نہیں تھی. اسلام ہارمنی کے ساتھ رہنے کو کہتا ہے، اسلام ایک ریلیجن آف پیس ہے. لیکن آ کر وہابیت نے آ کر اس طریقے سے اسلام کا نام بدنام کیا اور دنیا بھر میں آ کر اسلام کو ایک ایسے دین کے طور پہ پیش کیا کہ جس دین کے اندر کسی بھی طریقے کا ٹالرنس نہیں ہے. لیکن نہیں، ان لوگوں نے دین کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے. تو ہاں، ہم لوگ بھی اس سازش کے مقابلے میں، اس پورے مقصد کے مقابلے میں جو انہوں نے بنا کے رکھا ہے، ہم لوگ اعتراض کریں گے، اس وقت تک اعتراض کریں گے جب یہ اپنے مقصد میں ناکام نہ ہو جائیں. تو لہٰذا یہ بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کا خالی نقاب اوڑھ کر ہمارے سامنے آ گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ اصل میں کافر ہیں. اور یہاں سے ہمارا تیسرا سوال اٹھتا ہے کہ جب کوئی کافر آ کر ہمارے دین کے لیے اس طریقے سے سازش رچے تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر کیا واجب ہے؟ تو ہماری ذمہ داری ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ جہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 میں آ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا لِيَغِيظَ الْكُفَّارَ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ عَمَلٌ صَالِحٌ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اسلام کو بچانے کی خاطر اگر وہ کفار کو کسی بھی طریقے سے ناراض کرتے ہیں تو یہ مسلمان ہر ایک قدم جو اٹھائیں گے، ان کو اس ایک قدم کے بدلے میں ان کو بہترین عمل، ان کو بہترین اجر نصیب ہوگا، اور ان کا یہ قدم عمل صالح کے عنوان سے لکھا جائے گا. تو لہٰذا ہماری آج کے زمانے میں یہ ذمہ داری ہے کہ یہ آل سعود کے جنہوں نے آ کر جناب ابو طالب کی قبر کو منہدم کیا، جنہوں نے آ کر ام المومنین حضرت خدیجہ کی قبر کو منہدم کیا، اگر اہل سنت حضرات اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ام المومنین حضرت خدیجہ کا احترام کرتے ہیں تو آ کر ان کے خلاف اعتراض کریں. جنہوں نے جناب عباس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قبر کو منہدم کیا، جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کی قبر کو منہدم کیا، ان کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. اور یہی پیغام ہمیں قرآن دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے، بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم قیام الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین گرامی قدر کی خدمت عالی مرتبت میں سلام کا نذرانہ عرض کرتا ہوں. ناظرین محترم، کہ جس عنوان سے اہل بیت نیٹ ورک کی جانب سے آپ تمامی حضرات کی خدمت عالی مرتبت میں انہدام جنت البقیع کے حوالے سے جو ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے، یہ عمل بحمد اللہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے کا ہے. خدا تمام
اہل بیت نیٹ ورک سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کی دلی جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ ناظرین محترم، میں جس حوالے سے آپ کے روبرو ہوا ہوں کہ چند معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 8 شوال روز انہدام جنت البقیع تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا کالا روز ہے، بہت بڑا کالا دھبا ہے۔ آپ اگر غور کریں اس کے اوپر، آپ ذرا سا متوجہ ہوں، ذرا سا اس کے بعد توجہ کریں۔ جنت البقیع میں اس مظلومہ بی بی کا روضہ ہے کہ جس نے زندگی میں بعد وفات سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور اس قدر ٹوٹے کہ بی بی کو کہنا پڑا، بابا آپ کے بعد وہ مصائب مجھ پر ٹوٹے کہ اگر دن کی روشنی پر ٹوٹتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ آپ کی زندگی کے مسائل تھے، یہ آپ کی زندگی میں جو مصائب تھے۔ لیکن ذرا تصور کریں ناظرین محترم کہ ہماری بی بی کتنی مظلومہ ہیں کہ زندگی میں تو آپ پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹا، لیکن بعد شہادت سے لے کر کے آج تک آپ کی قبر ویران ہے۔ تمام معصومین علیہ السلام کے روضے تعمیر ہیں، آپ ہر جگہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، نجف اشرف چلے جائیں، سرکار امیر کائنات علیہ السلام کا عالی شان روضہ تعمیر ہے۔ آپ مشہد مقدس چلے جائیں، سرکار امام رضا علیہ السلام کا کیا عالی شان روضہ تعمیر ہے۔ آپ کربلائے معلیٰ چلے جائیں، امام حسین علیہ السلام کا عالی شان روضہ، جہاں زائرین کی ایک قطار ہے جو زیارت کے لیے جاتی ہے، مگر ہمارے دلوں میں تمنا صرف یہی ہے کہ کاش بی بی کا روضہ بھی ہوتا تو ہم زیارت کے لیے جاتے، مگر ہائے مظلومہ بی بی کہ آج تک ان کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تاریخ انہدام بہت قدیمی تاریخ ہے۔ بی بی کے روضے کو صرف ایک بار منہدم نہیں کیا گیا، بلکہ متواتر کئی بار بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کو منہدم کیا گیا۔ اور صرف بی بی کے روضے کو نہیں، بلکہ اس مقام پر 4 اماموں کا بھی روضہ ہے، اس مقام پر 5 معصوموں کی قبروں کو منہدم کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ ہے، اس مقام پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا روضہ ہے، اس مقام پر امام زین العابدین حضرت سید سجاد علیہ السلام کا روضہ ہے، اس مقام پر امام محمد باقر علیہ السلام کا، اور اس مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا روضہ ہے۔ ان تمام معصوموں کی قبروں کو منہدم کر دیا گیا۔ یہ کب ہوا میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے تو متواتر کئی بار ان روضوں کو منہدم کیا گیا۔ خدا لعنت کرے آل سعود پر، جب آل سعود دور حکومت میں آئی، اس نے سب سے پہلے مسلمانوں پر ظلم جو کیا ہے تو انہدام جنت البقیع کیا ہے، مزارات کو گرایا ہے۔ بہت وقت نہیں لینا ہے آپ کا، ورنہ مکمل تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، بس جو اہم تاریخ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 21 اپریل 1926 بمطابق 1344 کو ایک جو سعود کا چیف جسٹس تھا کہ جس کا نام عبداللہ بلیہات تھا، کہ جس نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ اس فتوے کے مطابق کہ کسی کے بھی قبر پر کوئی روضہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا، کوئی زری نہیں لگائی جا سکتی، کوئی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی، کسی کی قبر کے اوپر بھی کوئی زری نہیں رکھ سکتے، کوئی گنبد نہیں رکھ سکتے۔ یہ اس کا فتویٰ تھا، حرام قرار دیا تھا اس نے۔ اس کے اس فتوے کا سہارا لیتے ہوئے آل سعود نے، خصوصاً سعود بن عبد العزیز نے انہدام جنت البقیع کیا، جس میں رسول کی چہیتی بیٹی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کو منہدم کیا، امام حسن علیہ السلام کے روضے کو منہدم کیا۔ ناظرین محترم، یہ جنت البقیع کیا ہے؟ یہ جنت البقیع کا مرحلہ کیا ہے؟ ناظرین محترم، میں آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کروں تو مسلمانوں کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا قبرستان جنت البقیع ہوا کرتا تھا،
جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا، خدا نے مجھے اس جگہ پر جانے کے لیے بارہا حکم دیا، اور رسول جب تک باحیات رہے سب سے پہلے اسی مقام پر اس جنت البقیع کا جو قدیمی نام ہوا کرتا تھا وہ جنت الغرقد تھا، کہ جس کے نام کو بدل کر جنت البقیع کیا گیا۔ غرقد کہتے ہیں کہ جہاں پر بہت سارے پیڑ لگے ہوتے ہیں، کانٹے دار درخت لگے ہوتے ہیں۔ رسول کے سب سے پہلے صحابی کی جب شہادت ہوئی تو رسول نے حکم دیا کہ انہیں جنت الغرقد میں انہیں دفن کیا جائے، انہیں وہاں پر مدفون کیا جائے، وہاں کے پیڑوں کو کاٹا جائے۔ وہاں کے پیڑوں کو کاٹا گیا، پھر ان کو سب سے پہلے صحابی رسول کی قبر وہاں پر بنائی گئی اور رسول کے صحابی کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد سے رسول کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ رسول بارہا جنت البقیع جایا کرتے تھے، اور جنت البقیع جانے کے بعد رات کے وقت رسول جنت البقیع جاتے تھے، اور وہاں پر جانے کے بعد وہاں جتنے بھی لوگ دفن تھے، جتنے بھی صحابہ کرام، جتنے بھی مومنین وہاں پر، جتنے بھی مسلمان وہاں پر دفن ہو چکے تھے، رسول سب کو سلام کرتے تھے۔ تمام مدفونین اہل جنت البقیع کو رسول سلام کرتے تھے، اور جانے کے بعد وہاں رسول تمام مدفونین کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ اب جنت البقیع کے لیے کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ جنت البقیع کی عظمت کے لیے وہ جنت البقیع وہ زمین ہے کہ جہاں رسول کے پائے مبارک نے، جس زمین نے رسول کے پائے مبارک کا بوسہ لیا ہو، جس زمین پر رسول کی آنکھوں سے اشک بہے ہوں، اس زمین کا نام ہے جنت البقیع۔ کیا رسول جنت البقیع کی عظمت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ جس زمین پر رسول کی لخت جگر بی بی زہرا کو دفن کیا گیا ہو، جس زمین پر رسول کے زانو پر کھیلنے والے امام حسن علیہ السلام کو دفن کیا گیا ہو، کیا جنت البقیع کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ جنت البقیع وہ زمین ہے کہ جہاں زہرا کے 4 بیٹے دفن ہیں؟ مگر اللہ اکبر، ظالموں نے اس بات پر اکتفا نہ کی بلکہ خاندان عصمت و طہارت اہل بیت علیہم الصلاۃ پہ مظالموں کے پہاڑ ایسے توڑے کہ آج تک زمین جنت البقیع اپنے وارث کا انتظار کر رہی ہے، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بس آخر کلام میں یہ دعا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار، جنت البقیع کے صدقے میں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کے صدقے میں، قبر مطہر کے صدقے میں، تمام جو جنت البقیع میں معصومین مدفون ہیں، تمام معصومین کی قبر مطہر کے صدقے میں، تمام ازواج رسول کی قبرہائے مطہر کے صدقے میں، تمام اصحاب رسول کی قبرہائے مطہر کے صدقے میں، وارث حضرت زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ہم کچھ دیکھیں نہ دیکھیں جلد از جلد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کو تعمیر دیکھیں اور ہم اس کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ 8 شوالین روز انہدام جنت البقیع، یہ وہ دن ہے کہ جس دن جنت البقیع میں موجود حرم کو، روزے کو گرا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ 21 اپریل 1925 سے پہلے کہ جب پوری دنیا پر سلطنت عثمانیہ کا اثر و رسوخ تھا، کہ جو مسلمانوں کی حکومت تھی، اس وقت یہودیوں نے اور انگریزوں نے مل کر کے ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا کہ کس طریقے سے ہمیں پوری دنیا پر قبضہ کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں حکومت کرنی ہے تو ہمیں مسلمانوں کی حکومت کو توڑنا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنایا اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے، کہ جس میں عراق، سیریا، لبنان اور اسی طریقے سے دوسرے ملک موجود تھے۔ حجاز کا حصہ عبدالعزیز بن سعود کو دیا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو شیطانی فکر رکھتا تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے یہودیوں کے اشارے پر حکومت کو قبول کیا اور سعودی عرب کا حاکم بن گیا،
اور جب یہ حاکم بنا تو اس نے حکم دیا کہ مدینے میں جتنے بھی حرم اور قبریں موجود ہیں اور ان کے اوپر گنبد موجود ہیں سب کو گرا دیا جائے۔ لہٰذا اس کے حکم کے بعد تمام قبریں کہ جو مدینے میں موجود تھیں، تمام عمارتیں کہ جو موجود تھیں، ان کو ڈھا دیا گیا، گرا دیا گیا، کیونکہ یہ فکر یہودی فکر تھی، کیونکہ یہودی چاہتے تھے کہ اسلام کا نام مٹ جائے صفحہ ہستی سے، لہٰذا اس نے وہی کیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آج بھی آل سعود وہی کر رہا ہے کہ کس طریقے سے مظلوموں پہ ظلم کر رہا ہے، کس طریقے سے عورتوں کو بیوہ کر رہا ہے، کس طریقے سے بچوں کو یتیم کر رہا ہے۔ جنت البقیع میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر موجود ہے۔ جنت البقیع میں پیغمبر کے نواسے امام حسن کی قبر موجود ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر موجود ہے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ یہ وہ قبریں ہیں کہ جو پیغمبر کے گھر کی قبریں ہیں، یہ وہ قبریں ہیں کہ جو پیغمبر کے گھرانے کی قبریں ہیں، یہ وہ قبریں ہیں کہ جو پیغمبر کے نواسوں کی قبریں ہیں۔ لہٰذا ان کے اوپر، ان کی قبروں کے اوپر کہ جو گنبد موجود تھا اس کو مسمار کر دیا گیا۔ سعودی عرب والے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں۔ در حقیقت میں اگر یہ اسلام کو سمجھے ہوتے، اسلام کو انہوں نے قبول کیا ہوتا، اگر یہ اسلام کو صحیح معنی میں سمجھتے ہوتے تو آج یہ مظلوموں پر ظلم نہ کرتے، آج یہ قبروں پر موجود گنبدوں کو نہ گراتے، کیونکہ ان کی فکر جو ہے وہ یہودی فکر ہے۔ یہ ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے، لیکن فکر ان کی یہودی فکر ہے اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ یمن میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کس طریقے سے عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، کس طریقے سے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں۔ تصویریں آتی ہیں، آپ بارہا دیکھتے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ در حقیقت میں اسلام تو بہت دور کی چیز ہے، یہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ اگر ان کے اندر انسانیت پائی جاتی تو کبھی یہ مظلوموں پہ ظلم نہ کرتے، کیونکہ پیغمبر نے کبھی کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ پیغمبر نے کبھی کسی غیر مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں، ہم مسلمانوں کے حاکم ہیں، تو ان کو کس حق سے ظلم کرنے کا اختیار ہے، کس طریقے سے یہ ظلم کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ سازش ہے یہودیوں کی طرف سے، اور یہ یہودیوں کے پٹھوں ہیں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور اپنے کو ٹھیکیدار بتاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، کرتے ہو تم رسول کا کس درجہ احترام، زہرا کی قبر دھوپ میں اس کی دلیل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین کرام، اہل بیت نیٹ ورک کی جانب سے یہ آن لائن ورلڈ پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے، جو انہدام جنت البقیع کا پروٹیسٹ ہے۔ 8 شوال 1925 کو آل سعود اور وہابی تکفیری ملاؤں نے مزارات بقیع کو مسمار کر کے تاریخ اسلام میں ایک سیاہ کارنامے کو درج کرایا۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ مینوفیکچرڈ اسلام جو ان لوگوں تک پہنچایا گیا اور جس کی خمیر میں محمد و آل محمد سے بغض ہے، رکھا گیا ہے، یہ اسی کا ثبوت انہوں نے دیا کہ ان کے آباء و اجداد نے حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر مظالم ڈھائے اور اہل بیت اطہار پر مسلسل ظلم کی یورش ہوتی رہی۔ انتہا یہاں تک آ گئی کہ بقیع کے سلسلے میں کثرت سے مؤرخین اہل سنت نے اپنے سفرنامے میں، اپنی کتب تاریخ میں درج کیا، بالخصوص ابن جبیر یا ابن جبیر
اور المرندی نے، ابن بطوطہ نے، سب نے لکھا کہ یہاں مزارات موجود تھے، یہاں گنبد موجود تھا. یہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی قبور موجود ہیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب دفن ہیں، اور یہ لوگ سب ایک بقعے کے اندر تھے، ایک روضے کے اندر تھے، اور یہ مقدس بقیع گریو یارڈ ہے کہ جہاں اصحاب کرام، ازواج رسول، رسول خدا کے بیٹے جناب ابراہیم، رسول خدا کی پھوپھی اور دیگر معزز افراد اور صحابہ کرام اور تابعین دفن ہیں. ان حضرات نے جہاں مزارات بقیع کو مسمار کیا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے اپنی دشمنی کا اظہار باقاعدہ کر کیا، وہیں ابھی پچھلے سال مسجد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مسمار کر کے پھر اپنی دشمنی کو اور سٹیمپ کروایا، اس لیے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی فکریں ہی شیطانی ہیں، جن کی فکروں میں نہ انسانیت پائی جاتی ہے، نہ انسانیت کے لیے درد پایا جاتا ہے، نہ محمد و آل محمد سے کوئی محبت پائی جاتی ہے، نہ اجر رسالت کا کوئی کانسیپٹ پایا جاتا ہے، بلکہ یہ وہی افراد ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ محمد و آل محمد سے حسد رکھا، بغض رکھا، ان کی تعلیمات کو روکا، ان کے فضائل پر پردہ ڈالا. اور یہ وہی افراد ہیں کہ جو آج بھی ظلم و جور کو باقی رکھے ہوئے ہیں. ہم ہمیشہ سے ان کے مخالف رہے ہیں، ان کے ظلم کے مخالف رہے ہیں، ان کے جور کے مخالف رہے ہیں، اور ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے. ہماری یہ سیریز بھی اسی تناظر میں ہے کہ ہم مزارات بقیع کے انہدام کے سلسلے میں اپنے پروٹیسٹ کو درج کراتے رہے ہیں، اور جب تک زندہ ہیں اجر رسالت ادا کرتے رہیں گے، جس کی ایک شاخ اور ڈائمنشن یہ ہے کہ ہم ان مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ جلد از جلد مزارات بقیع کی تعمیر ہو سکے، اور پوری دنیا کی متمدن سویلائزیشنز اور گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ زائرین کرام کو پورا موقع دیا جائے کہ وہ بقیع کی قبور مطہرہ کو بلا خوف و خطر جا کے زیارت ان کی کر سکیں، اور سعودی وہابی حکومت پر نکیل ڈالی جائے کہ وہ پھر اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہوں اور مزید مسمار نہ کریں آثار اہل بیت کو. انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ جلد از جلد ان ایفرٹس کو وہ کامیابی بخشے اور ظالم اور جابر حکومت کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد